یہ مرثیہ ہے جناب امام زین العابدین علیہ السلام کی سلسلے سے. اس میں فرزدق نے جو قصیدہ پڑھا تھا اس کا پورا ٹرانسلیٹ اردو میں کر کے پاپا نے کیا ہے. آگے باقی آگے پیچھے اپنی باتیں. بحر حج حشام بن عبد الملک مکہ گیا اور روب شاہی کے لیے اموی رسالہ ساتھ تھا اور ساتھ میں سب کے طواف خانہ کعبہ کیا. پھر ارادہ حجر اسود چومنے کا بھی ہوا اور اپنی پوری شان و شوکت سے بڑھا آگے مگر حجر اسود تک پہنچنا ہو گیا دشوار تر اور بھیڑ تھی اتنی کسی نے اس کو دیکھا ہی نہیں اور سب تھے مشغول عبادت جا نہ تھی خالی کہیں. ہو کے بے بس آ گیا حشام واپس پھر وہیں اور تخت پر بیٹھا جہاں پہ تھوڑی اونچی تھی زمین اور حاجیوں کی بھیڑ کو وہ دیکھ کر حیران تھا اور بے بسی پر ذہن میں اس کے بڑا ہیجان تھا. یک بیک کعبے میں آئے حضرت زین العبا اور لوگوں نے ادب سے آپ کو رستہ دیا اور دیکھ کر حشام اس منظر کو حیران رہ گیا اور پوچھ بیٹھا کوئی اس سے کون ہے مرد خدا اور جان کر انجان بن کر کہہ دیا حشام نے کیا پتہ یہ کون ہے گھیرا ہے خاص و عام نے. کیا پتہ یہ کون ہے گھیرا ہے خاص و عام نے. تھے فرزدق شاعر دربار فوراً کہے اٹھے میں بتاتا ہوں تجھے حشام کے یہ کون ہیں. ایک قصیدہ پڑھ دیا عابد کا سب کے سامنے اب نظم اردو میں کیا جس کو میاں مقبول نے اور جس طرح سے ہے فرزدق کا قصیدہ یادگار ہم سبھی کو ہو عطا جذبہ میرے پروردگار. اب سناتا ہوں فرزدق کا قصیدہ مومنوں جو بہت مشہور ہیں اہل ولا میں دوستوں ہے امامت نے سراہا قیمتی جذبات کو اور ملا انعام میں کیا اسے یہ بھی سنو. پہلے تو دینار عابد نے دیے 40,000 پھر عطا شاعر کو کی گلزار جنت کی بہار. مرکز جود و سخا ہیں حضرت زین العبا ہیں بزرگی اور شرافت کے مکمل آئینہ. ان کے رتبے سے اگر غافل ہے کوئی بے وفا میں بتاتا ہوں ملا ان کو جو رب سے مرتبہ آئے جس کو پوچھنا ہے شان ان کی پوچھ لے. مدح میں کہتا ہے کیا قرآن ان کی پوچھ لے. مدح میں کہتا ہے کیا قرآن ان کی پوچھ لے. ان کے قدموں کے نشانوں پر ہے راہ مستقیم اور ان کو مکہ کی زمین پہچانتی ہے وہ کریم. ان کو پہچانے خدا کا گھر حرم ہو یا حریم. حرم ان کو مکہ کی زمین پہچانتی ہے وہ کریم. ان کو پہچانے خدا کا گھر حرم ہو یا حریم. اور سب سے اعلیٰ بندگانے رب کے دلبر خود عظیم. یہ ہدایت کے ہیں پرچم خوب تر پرہیزگار پاک و پاکیزاں ہیں یوں مدعا ہے پروردگار. جو ہے محبوب الہی ان کے یہ دلدار ہیں اور جو درود رب اکبر کے صدا حقدار ہیں اور ہے سلام اللہ کا ہر وقت وہ سردار ہیں اور منتخب کردہ خدا کے احمد مختار ہیں. اور اذن دے سرکار تو
قدموں اذن دے سرکار تو قدموں پہ بوسے کے لیے، اور حجر اسود خود بخود فرش زمیں پر آ گرے، حجر اسود خود بخود فرش زمیں پر آ گرے۔ ان کے والد ہیں محمد اور علی مرتضیٰ، امتیں ان کے کرم سے ہیں ہدایت یافتہ، اور جعفر طیار اور حمزہ بھی ہیں ان کے چچا، اور سب کے سب شیر الہی ہیں دلیرو باوفا، اور جو بہادر ہیں قسم کھاتے ہیں ان کے نام کی، اور فکر کرتے ہی نہیں یہ گردش ایام کی، فکر کرتے ہی نہیں یہ گردش ایام کی۔ اور یہ ہیں سردار خواتین جنا کے نور عین، یہ وسیع مرسل اعظم کے دلبر دل کے چین، اور تیغ حیدر میں چھپی ہے موت بولے مشرقین، اور کافرین و مشرکین لرزا رہے تا مغربین، اور ہے بزرگی اور شرافت ختم ان کی ذات پر، اب معترف ہیں سب قریش ان کے لیے اس بات پر، معترف ہیں سب قریش ان کے لیے اس بات پر، اور کس بلندی پہ یہ عزت کے ہیں فائز کیا کہوں، وہ عرب ہو یا عجم قاصر ہیں وہ پائیں سکون، جو نہ پہچانے انہیں بدذات ہوگا خود زبوں، اور رب نے بخشا ہے انہیں رتبہ فضو تر سے فضو، رب نے بخشا ہے انہیں رتبہ فضو تر سے فضو، اور کیا حیا ہے ان کی آنکھوں میں جھکی رہتی ہے جو، اور ورنہ ہیبت دیکھ کر انسان خود بے حال ہو، ورنہ ہیبت دیکھ کر انسان خود بے حال ہو، اگر نہیں پہچانتا حشام ان کی ذات کو، دن سجھائی دے نہیں سکتا اندھیری رات کو، اور ان کا کیا نقصان ہوگا، ان کا کیا نقصان ہوگا سن کے تیری بات کو، ہاں سمجھتے ہیں بخوبی یہ تیری اوقات کو، اور گفتگو ہر وقت ان سے کس کے بس کی بات ہے، اور مسکرا کر یہ اجازت دیں الگ سی بات ہے، مسکرا کر یہ اجازت دیں الگ سی بات ہے، ان کی پیشانی سے ظاہر وہ خدا کا نور ہے، اور دبدبا تاریکیوں کا خود بخود کافور ہے، اور جس طرح سورج کے آتے ہی اندھیرا دور ہے، اہل حق کا دل انہی کے عشق سے معمور ہے، اہل لا کبھی جاری نہ ہوگا صرف تشہد کے سوا، اس قدر ہیں یہ سخی اے مرحبا صلی اللہ اس آداد ان کی ہیں رسول اللہ کی ذات کریم، اور پاک و پاکیزہ ملا اخلاق احمد سا عظیم، آپ ہیں اخلاق میں اطوار میں بے حد رحیم، آپ ہیں اقوام عالم کی بھلائی کے ندیم، اور دوش پر ان کے ہدایت کا ہے وہ بارے گراں، اور کوہ بھی انکار کرتے ہیں اٹھانے سے جہاں، کوہ بھی انکار کرتے ہیں اٹھانے سے جہاں، اگر لبوں کو دے یہ جنبش اہل حق مانے اسے، اور گفتگو میں یہ فصاحت ہے بھلا حاصل کسے، اگر نہیں تو جانتا تو جان لے او بے کہے، فاطمہ مادر ہے ان کی فضل سے اللہ کے، اور ان کے جد پر ہے نبوت کا ہوا ہے خاتمہ، ان کے جد پر ہی نبوت کا ہوا ہے خاتمہ، بس محمد پر رسالت کا ہوا ہے خاتمہ، بس محمد پر رسالت کا ہوا ہے خاتمہ، اولین و آخری پر ہے فضیلت آپ کو، اور دی ہے خود خلاق عالم نے یہ عزت آپ کو، اللہ پر لکھا قلم نے کیا طہارت،
لوح پر لکھا قلم نے کل طہارت آپ کو، اور خدائے پاک نے دی نیک امت آپ کو، اور خدائے پاک نے دی نیک امت آپ کو، اور ان کے جد کے سامنے سب کے فضائل ہینچ ہیں، اور ساری دنیا کی بزرگی کے دلائل ہینچ ہیں، اور ان کی بخشش اور عطا ہے ساری دنیا کے لیے، ہر ضلالت دور ہے ان سے ہمیشہ کے لیے، اور ان کے دونوں ہاتھ خالق کی عطیہ کے لیے ابر رحمت کی طرح ہیں ہر زمانہ کے لیے، ہر کوئی ہوتا رہا ہے ان کے در سے فیضیاب، اور ان سے لیتے ہیں ضیائے آفتاب و ماہتاب، ان سے لیتے ہیں ضیائے آفتاب و ماہتاب، ایسے نرم و نیک ہیں قائم ہے عزت آپ سے، اور بردباری اور شرافت کو ہے زینت آپ سے، ہے پناہ گاہ دو عالم ساری برکت آپ سے، ہے وہی اسلام میں جس کو محبت آپ سے، اب کفر ان کی دشمنی ہے اور سعادت ہے نجات، ہو کبھی وعدہ خلافی غیر ممکن ہے یہ بات، ہو کبھی وعدہ خلافی غیر ممکن ہے یہ بات، اس بزرگ خاندان کے آپ ہیں نور نظر، جن کی الفت دین ہے اور دشمنی ہے کفر پر، اور جن کی قربت ہے نجات آخرت کی راہ بر، جو ولایت کو نہ مانے آپ کی ہے فتنہ گر، اور ان کی بخشش اور عطا ہے، ان کی بخشش اور عطا ہے، ان کی بخشش اور عطا میں ہے اضافہ رات و دن، شاد ہو جس سے خدا ان کا وظیفہ رات و دن، شاد ہو جس سے خدا ان کا وظیفہ رات و دن، آپ ہی پرہیزگاروں کے سردار ہیں، آپ ہی پرہیزگاروں کے بڑے سردار ہیں، بہتری انسان ہونے کا یہی معیار ہے، کوئی ہم رتبہ نہیں ہے ایسے باکردار ہیں، جو بزرگ و باشرف ہیں ان کے تابع دار ہیں، اور قحط کا ہو دور تو باران رحمت آپ ہیں، اور جنگ کے میدان میں مرد شجاعت آپ ہیں، جنگ کے میدان میں مرد شجاعت آپ ہیں، اور رب نے بخشا ہے انہیں وہ بارگاہ محترم، غیر ممکن ہے وہاں پر پستیاں رکھیں قدم، اور مثل بارش فیض پہنچاتا ہے یہ دستے کرم، ہو فراوانی کے تنگی ایک ہے جاہو حشم، ہو فراوانی کی تنگی ایک ہے جاہو حشم، اور کون ہے جس پر نہ ہو احسان عالی جہاں کا، ہر قبیلہ خانداں ہے معتقد درگاہ کا، ہر قبیلہ خانداں ہے معتقد درگاہ کا، آبا و اجداد سے ان کے جسے بھی پیار ہے، وہ خدا کا نیک بندہ ہے بڑا دیدار ہے، آپ کا بیت الشرف ہی دین کا معیار ہے، بس محمد کا گھرانہ رحمت معبود ہے، صرف ان کے در پر ہر مشکل کا حل موجود ہے، صرف ان کے در پر ہر مشکل کا حل موجود ہے، ان کے جد حضرت محمد مصطفیٰ ہیں لا کلام، بعد ان کے ہیں امیر المومنین پہلے امام، جو ہدایت کے ہیں پرچم لائق صد احترام، اور رات و دن آتا ہے جن پر رب اکبر کا سلام، ہیں گواہی کے لیے بدر و احد کے مار کے، خیبر و خندق میں تھے کس شان سے حیدر لڑے، ہے خلوص حیدر کرار
सबके सामने इनकी कुर्बानी के किस्से हैं मलायक जानते, और सारी फतेह हैं लिखी रब ने इन्हीं के हाथ से। है तबूक फतह मक्का दस्ते हैदर के लिए, और दोष मुरसल पर अली के वास्ते मेराज है। और खुदाए खुम और गदीरे खुम में मन कुंतों का सर पर ताज है, और गदीरे खुम में मन कुंतों का सर पर ताज है। अब यहाँ से फरजदक का कसीदा खत्म होता है और शायर अपनी बात आगे बढ़ाते हुए, अय फरजदक तेरी हिम्मत मरहबा सद मरहबा, मीसा में तम्मार से तूने ये पाया हौसला, और जज्बे हुर था तेरे मद्दे नजर हक आशना, और शायराने हक गोई में नाम है रोशन तेरा, और तेरे बातिल मिलने वाली थी तेरे हुलकूम से, मिल गई 40 साला जिंदगी मासूम से। या अली इब्ने हुसैन इब्ने अली, अब आइए अपने मद्दाहों की नुसरत आके अब फरमाइए, और इबादत में खुलूसो आगही सिखलाइए, और किस तरह मांगे दुआ मौला हमें बतलाइए। और बाबे शहरे इल्म से है राबता शाम होता है, इल्म का होता नहीं क्यों जिंदगी में कुछ, जिंदगी पर कुछ असर। और रातों दिन जिक्र हुसैन इब्ने अली करते हैं हम, अब मादी जाहो हशम पर उम्र भर मरते हैं हम। और अपने रब का हुक्म दिल से क्यों नहीं सुनते हैं हम, और पालने वाले से अपने क्यों नहीं डरते हैं हम, पालने वाले से अपने क्यों नहीं डरते हैं हम। आपकी इमदाद हमको चाहिए ज़ैनुल-ए-बा, और दूर ऐबों को मेरे फरमाइए ज़ैनुल-ए-बा, दूर ऐबों को मेरे फरमाइए ज़ैनुल-ए-बा। आपको मौला रुलाया जालिमों ने बेकसूर, पुष्ट पर दुर्रे लगाया जालिमों ने बेकसूर, आपको कैदी बनाया जालिमों ने बेकसूर, आपको दर दर फिराया जालिमों ने बेकसूर, और सारबानी कर रहे थे इतरते अतहार की, ये थी खातिर जानशीने अहमद मुख्तार की। और कैद होकर भी चेहरे पर जलाले हैदरी, आप कूफे में रसन बसता थे ये, आप कूफे में रसन बसता गए, ये शान थी। और शोरो होगा हर तरफ था, हर तरफ थी अबतरी, और छा गई बस एक इशारे में मुकम्मल खामोशी। और पहले हमदो नात फिर सलवात भेजी आपने, और वो दिया खुतबा के कूफी लग गए सब कांपने, वो दिया खुतबा के कूफी लग गए सब कांपने। और खुतबा सज्जाद से कोहराम बर्पा हो गया, और लानतों का हर तरफ माहौल बरपैदा हो गया। और फिर मवद्दत का अलम एक बार ऊंचा हो गया, इब्ने मरजाना हुआ खायफ कि हमला हो गया, और शाम की जानिब रवाना कर दिया सज्जाद को। और साथ में अहले हरम थे नालो फरियाद को, साथ में अहले हरम थे नालो फरियाद को। और जाने कितनी मंजिलें थी, जाने कितनी सख्तियां, और कोहसारों का सफर था, जा बजा थी बस्तियां, और सरबराहना बेकजावे ऊंट पर सैदानियां, और प्यासे बच्चे मर गए ऊंटों से गिरकर नीम जा, और प्यासे बच्चे मर गए ऊंटों से गिरकर नीम जा। और सोचिए उस दौर में कितना सफर दुश्वार था, और सार बाहले हरम का बेकसो लाचार था, और रास्ता पुरखार था लेकिन कदम बढ़ते रहे, और खाके दुर्रे राजते बर अश्के
غم پیتے رہے اور داستان بغض و نفرت جا بجا سہتے رہے، یعنی تبلیغ و اشاعت دین کی کرتے رہے، حکم رب اور حکم پیغمبر بتانے کے لیے ظلم یہ سہتے رہے انسان بنانے کے لیے، ظلم یہ سہتے رہے انسان بنانے کے لیے۔ شام میں پہنچا اسیروں کا لٹا جب قافلہ، شہر ہوتا تھا نمائش کے لیے آراستہ، اور جا بجا جھنڈے لگے تھے، جا بجا تھے آئینہ، اور جشن وہ فتح یزیدی کا بشکل عید تھا، ہر طرف مجمع لگا تھا دیکھنے کے واسطے، آئے تھے بے دی تماشا دیکھنے کے واسطے، آئے تھے بے دی تماشا دیکھنے کے واسطے، راہ میں کانٹے بچھاتے تھے یزیدی حکم سے، آگ کے شعلے گراتے تھے یزیدی حکم سے، اور ہتکڑی بیڑی میں لاتے تھے یزیدی حکم سے، اور شہر میں در در پھراتے تھے یزیدی حکم سے، اور ماں بہنوں اور پھوپھیوں کو برہنہ کر لیے، عابد بیمار پھرتے تھے انہیں در در لیے، اب گردن سجاد میں آہد کا توقع خاکدار، آہنی لندر کمر میں وزن سے تھا دل تگار، اور دل میں تھی یاد خدا تھامے تھے اونٹوں کی مہار، اور 3 دن چلتا رہا یوں گرد کے لیل و نہار، اور چوتھے دن حکم یزیدی سے گئے دربار میں، اور 700 کرسی نشی تھے محفل مخار میں، اور سینکڑوں حالی محالی تھے یزیدی شوم کے، تھے سفیران ممالک چین و روس و روم کے، اور سارے درباری تھے حاضر پائے ظالم چوم کے، اور نیک بھی دو ایک حامی تھے شہ مظلوم کے، اور سونے کے پٹے لگائے ہر طرف حبشی غلام، اور ننگی تلواریں لیے تھے وہ برائے قتل عام، ننگی تلواریں لیے تھے وہ برائے قتل عام، اور اپنی شیخی میں جو آیا منہ میں بکتا تھا یزید، خود کو اس دم فاتح اعظم سمجھتا تھا یزید، اور بے کسو مظلوم کے آگے اکڑتا تھا یزید، اور باپ دادا کی ہزیمت یاد کرتا تھا یزید، اور تخت کے نیچے سہ انور پر رکھا شاہ کا، اور خشک لب پر وہ چھڑی سے مارنا گمراہ کا، اور بک چکا اپنی طرف سے جب یزید بے حیا حضرت عابد کی جانب دیکھ کر کہنے لگا اے علی چکھا ہمارے روب شاہی کا مزہ، سن کے یہ بولے جناب حضرت زین العبا ہم نے وہ دیکھا ہے جو روز ازل سے تھا لکھا، ہم وہی کرتے ہیں جو اللہ کا ہے فیصلہ۔ آپ کے بارے میں پوچھے ہم نشینوں سے یزید، اور مشورہ یہ پا گیا آخر کمینوں سے یزید، اور قتل کرنا چاہیے اس کو بھی تیغوں سے یزید، اور 2.5 سالہ اس کا لڑکا ہے صغیروں سے یزید، بولے باقر میں ابو جعفر بھی ہوں پہچان لو، میں محمد بن علی ہوں اے یزیدی جان لو، بولے باقر بات میری غور سے سن اے یزید، مشورہ جس نے دیا تجھ کو پلید ابن پلید، ہم نشی فرعون کے ان سے تھے بہتر وہ اور رشید، اور موسیٰ و ہارون کے حق میں نہیں تھے وہ شدید، اور رائے تھی ان کی کہ کچھ مہلت بھی دینی چاہیے، نیک بندے ہیں انہیں عزت بھی دینی چاہیے، ان کی ماؤں کو شرافت اور نجابت تھی ملی، ان کی ماؤں میں ضلالت اور نجاست ہے بھری، اور جو زنا زادوں کی اولادوں کے کوئی آدمی انبیاء کی آل کا
قاتل نہیں ہوتا کوئی کلیہ۔ یہ سن کے شرمایا یزید بے حیا، جانے کیا سوچا کہ اپنے سر کو نیچا کر لیا، اور سرخ رنگت پھیلی آنکھوں کا تھا ایک شامی کھڑا۔ وہ یزید بے حیا سے اس طرح کہنے لگا، 4 سالہ ایک لڑکی ہے جو قیدی خوشنما، اور بخش دے مجھ کو، اسے احسان مانوں گا تیرا۔ اور سن کے یہ بالی سکینہ کانپ اٹھی بدسخن، یاد آئے اس کو امو اور شاہ بے وطن۔ پھر کہا زینب پھوپھی سے کچھ مدد فرمائیے، اس لعین و بے حیا سے مجھ کو اب چھڑوائیے، میں یتیمہ ہو چکی مت خادمہ بنوائیے، یا علی مشکل کشا امداد کو اب آئیے۔ بولی زینب فاسق و فاجر کی کچھ عزت نہیں، اور تم کو چھونے کی کسی نااہل میں ہمت نہیں۔ بولا شامی کون یہ لڑکی؟ تو بولا یزید دختر شبیر و حیدر، کہہ کے پھر اینٹھا یزید۔ بولا شامی کیا حسین فاطمہ؟ اکڑا یزید۔ بولا شامی تجھ پہ لعنت ہے، تو غرایا یزید۔ بولا شامی قتل کر ڈالا نبی کی آل کو، اور قید میں رکھا محمد مصطفیٰ کی آل کو، قید میں رکھا محمد مصطفیٰ کی آل کو۔ میں نے یہ سوچا نہیں، وہم و گما میں بھی کبھی میں سمجھتا ہوں کہ بندی ہے یہ ملک روم کی۔ اب بولا حاکم غیظ میں اپنی چڑھا کے تیوری تجھ کو ملحق کر رہا ہوں ابھی سب سے ابھی، اور گردن شامی اڑا دی پھر بھرے دربار میں، اور یہ سزا تھی عشق آلے احمد مختار میں، یہ سزا تھی عشق آلے احمد مختار میں۔ پھر کہا ان قیدیوں کو قید میں رکھو ابھی، اور راحت و آرام ان کو مل نہ پائے گھڑی، ایک کوزہ آب ہو ایک دن میں بہرے زندگی، ایک ٹکڑا نان دے دینا اگر چاہو کبھی، او دھوپ کی گرمی سہے اہل حرم شبیر کے، اوس اور سردی سہے اہل حرم شبیر کے، سب کے سب قید ستم میں سال بھر گھلتے رہے، ایک نہ ایک مفتاد روزانہ نیا سہتے رہے، گہ تماچے گاہ درے شمر کی کھاتے رہے، اور خوف سے لرزاں بدن میں اشک غم پیتے رہے۔ اب کھڑے ہو کے نمازیں پڑھ نہیں سکتے تھے شاہ، اور زخم تلووں میں تھا آگے بڑھ نہیں سکتے تھے شاہ، قید خانے میں بڑی بالی سکینہ ہائے ہائے، اب جلا کل کا یتیمہ کا کفن تھا ہائے ہائے، اور دفن کرنے کو ملا وہ قید خانہ ہائے ہائے، اور کون تھا اپنا وہاں پرسے کو آتا ہائے ہائے، اور کیسے دے ماں کو تسلی زینب و زین العبا، کیا نبھائی ذمہ داری زینب و زین العبا، کیا نبھائی ذمہ داری زینب و زین العبا۔ ہو دعا مقبول سب کی اب تو اے میرے خدا، مومنوں پر رحم فرما برائے مصطفیٰ، مومنہ ہیں جو رہے ان میں صدا شرم و حیا، اور روزیوں سے حد ملے خردوں کا لاکھ ہو پارساں، اور فیض حاصل ہو دعائے عابد دلگیر سے، شکر کرنا ہم کو آئے عابد دلگیر سے، فریاد ضریب یہ دیا۔ محفوظ قافلہ ہے عباس جو زندہ ہے،
شام کے زندان میں دم گھٹتا ہے میرا، تمہیں حق کے زہرا کا ہے واسطہ، چلے آؤ اے ابن مشکل کشا، بلاتے